نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا، بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔ الحمدللہ کی وضاحت، تفسیر، تشریح آپ 2-3 دن سن چکے ہیں۔ رب العالمین پہ کل بات ہوئی تھی۔ رب جو تدریجاً پالنے والا ہو اور انسان کو تدریجاً صفات کمال پر پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک جہان ہے۔ یہاں تک آتا ہے، اختلاف ہے ائمہ کے اندر۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے، عالم جہان۔ پھر دوسرے ایک حضرت امام مقاتل تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم 40,000 نہیں 80,000 عالم پیدا کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب یہ ایک عالم ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 عالم پیدا کیے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اندر جو مخلوقات ہیں، ان کے رہن سہن، ان کا معاملات کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر عالم لفظ پر بات ہو چکی ہے۔ عالمین جو ہے جمع ہے عالم کی، اور تمام جتنے بھی عالم ہیں سمجھنا یہ ہے کہ سب کا پالنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ کسی اور کو کسی نے اس لائق سمجھا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اور رب کی صفت جو ہے، رب لفظ کی صفت بغیر اضافت کے، ویسے ہی رب کا لفظ کسی کے لیے استعمال کیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں، اضافت کے ساتھ جائز ہے کہ فلاں چیز کا پالنے والا، فلاں بندے کو اس نے پالا ہے، بچوں کو اس نے پالا ہے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن مطلق عوام الناس اور عالم کے پالنے کی نسبت اگر کسی کا نام بھی رکھا جائے گا تو گناہ ہوگا۔ جیسا کہ الحمدللہ میں اللہ لفظ پر بحث کی تھی کہ اللہ کا لفظ وہ ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ دونوں نام کسی انسان کے لیے یا کسی کے لیے بھی رکھنے کی اجازت نہیں، یعنی نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نہ تو یہ واحد ہے، جمع بھی نہیں آتی، تثنیہ بھی نہیں آتی، نہ رحمان کی جمع تثنیہ آتی ہے۔ یہ واحد ہی رہیں گے کیونکہ یہ واحد کے ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی بھی، لیکن مخصوص نام ہے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ رحمان نام بھی اگر آپ کسی کا عبد الرحمن کسی بھی طریقے سے جس کا بھی نام ہو، رحمان کی صفت ساتھ ہو، تو اس کو صرف رحمان بلانا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو رحمان بلانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ رحمان صفت خاصہ ہے رب کائنات کا، یہ رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ رحمان اور رحیم، بڑا مہربان، بے حد رحم کرنے والا، دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، دونوں لفظ نکلے ہیں لفظ رحمت سے، یعنی اس میں بھی رحمت کا معنی ہے، اس میں بھی رحمت کا معنی ہے۔ بات فرق کیا ہے؟ رحمان عام الرحمت کے لیے آتا ہے، عام الرحمت، پھر کافر ہو، مسلمان ہو، ہر کسی کے لیے اللہ نے جس طرح روزی کا انتظام کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی حرکت کرنے والی چیز پیدا ہو رہی ہے اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، اس کے ذمے، اپنے ذمے اللہ نے لے لیا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ جو رحمت ہے یہ عام ہے۔ دوسری ہے رحیم، رحیم صفت عامہ نہیں ہے، تامہ ہے، وہ مکمل ہے، ایک ہی چیز کے لیے بند ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں صرف مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو عربی میں جملہ ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یعنی رحمان دنیا والوں کے لیے ہے اور رحیم صرف آخرت میں ہے، یعنی وہاں کافروں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، ظلم والوں پر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔
کوئی بندہ یہ کہے، جیسا کہ آج کل مشہور ہے، کسی کو کہتے ہیں نا بھائی جب نماز پڑھ لو، تو وہ کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، توفیق دے گا تو ہم پڑھ لیں گے، یا اللہ کی حکم اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مشیت کا جب حکم ہو جائے گا تو ہم بھی مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے دیا تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت صرف اس کو دیتے ہیں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں گھر میں اب روٹی سامنے رکھ کے بندہ کہے کہ اللہ توفیق دے گا تو میں کھاؤں گا، وہاں بھی ایسا کرنا چاہیے نا۔ مسجد کا راستہ پتہ ہے، اذان سن لی ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن مسجد میں آنے کی جو تکلیف ہے، جو نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ اکبر، کیسی بات کہہ دی، تو مسجد میں نہیں آتا، تو اس لائق ہے کہ تو مسجد میں نہ آئے؟ خدا کی قسم وہ رب تجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ جس کو رب بلائے اور بندہ نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا رب بلا لے، اللہ اکبر کی صداؤں کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اذان، نماز۔ ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں؟ 714 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن میں، مکمل قرآن میں 714 مرتبہ، اور ڈیلی کی ڈیلی صبح فجر سے لے کر عشاء تک 20 دفعہ یہ آواز لگتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آوازیں لگتی ہیں نا، 5 اذانوں میں، پانچوں میں 4 دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز رب سے ملاقات، آؤ اپنے رب سے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، تجھے کوئی علاقے کا وڈیرا یا رئیس بلا لے، تیری اوقات تو وہاں سمجھ آ جاتی ہے، وہ رب بلائے تو نہ آئے، خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بلاتا نہیں ہے۔ دکھ کر اپنے آپ پر کہ رب تجھے بلاتا نہیں ہے، اور جسے رب بلاتا ہے اس کے بارے میں یار ہے، اس کی کیا بات ہے جس کو رب اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی الرحمن الرحیم بتا دیا کہ رحمان صفت خاصہ ہے، عام الرحمت کے لیے آتا ہے، اور رحیم تام الرحمت کے لیے آتا ہے، اس پر رحمت تام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرنا اللہ کے سوا جائز نہیں ہے، رحیم کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، یہ صفت خاصہ نہیں ہے، وہ صفت خاصہ ہے، اس کی تثنیہ بھی آتی ہے، جمع بھی آتی ہے۔ لفظ اللہ کی نہ تثنیہ آئے گی نہ جمع آئے گی، اور لفظ رحمان کی نہ تثنیہ آئے گی نہ جمع آئے گی۔ وہ دونوں لفظ یہ چیز بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری تثنیہ جمع نہیں، ہم نام ہی اس کے ہیں جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات رحیم میں قرآن میں آپ کو بتائیے، پہلے بھی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ میں نے پہلے بتایا کہ رحیم کا لفظ انسان کے لیے، نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جائز ہے، گناہ نہیں۔ باقی وہ دو نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ کل آپ کے سامنے مسئلہ سورہ فاتحہ کی نسبت سے قرۃ خلف الامام کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا، ذہن میں ہے کسی کو؟ قرۃ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرۃ کرنا ہے یا نہیں، اس پر تمام ائمہ کے دلائل بھی پیش ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی دلیل لیتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام مالک بھی یہی دلیل لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی امام اپنی طرف سے دلیل نہیں بناتا، کوئی بھی اپنی طرف سے مسلک پیدا نہیں کرتا۔ باقی اتنی بات ضرور سمجھیں کہ جو بھی بات کرے گا، نبی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی عمل اس کے پاس دلیل کے ساتھ پہنچا ہے، اس نے اس کو اپنا مسلک مقرر کر لیا۔ ایک اور وجہ بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر عمل اللہ کو اتنا پسند تھا، نبی کی زندگی کا ہر عمل میرے رب کو اتنا پسند تھا کہ میرے رب نے نبی کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا، چاہے 2 دن کیا ہو، چاہے 3 دن کیا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک عمل پہ مسلک بنوا دیا۔ اب مثال کے طور پر رفع یدین کرنا ہے، رفع یدین نہیں کرنا ہے،
دونوں پر مسلک باقاعدہ مسلک موجود ہیں، وہ دلائل